بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمن اور مبی کی مجہول ہونے کی وجہ سے بے میں جو فساد آتا ہے اس کے حوالے سے کچھ مسائل چل رہے تھے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عِدْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَثْوَابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ۔ اگر مشتری نے عدلاً ایک گٹھری خریدی، کپڑوں کی گٹھری خریدی، اس شرط پر کہ انہو عشرۃ اثواب، کہ اس گٹھری میں 10 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، 10 تھان ہیں یا 10 کپڑے ہیں۔ فَإِذَا ہوا تسعۃ، پھر وہ کیا ہے 9 نکلی، اب احد عشر یا 11 نکلی، فسد البیع، بے فاسد ہو جائے گی، لجہالت المبیع او الثمن، 11 نکلنے کی صورت میں تو مبیع مجہول ہوگی اور 9 کی نکلنے کی صورت میں ثمن مجہول ہوگا۔ اب یہ 9 نکلنے کی صورت میں ثمن کیسے مجہول ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر اس نے کیا کہا ہے، شرط کیا ہے کہ 10 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے 10 درہم ہے، نیچے حاشیے میں بعشرۃ دراہم دیا ہوا ہے، دراہمہ دیا ہوا ہے، تو 10 کپڑے 10 درہم ہیں، اب نکلے ہیں، یعنی وہ 10 درہم وہ تقسیم ہے 10 پر، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک درہم ہر ایک کپڑے کا 1 درہم ہے، یہ بیان نہیں ہوا ہے، مطلقاً اجمالاً کیا ہے 10 درہم بیان ہوا ہے، تو 10 کے 10 درہم 10 کپڑوں پر تقسیم ہے۔ اب ان کپڑوں میں ظاہر ہے کچھ ردی بھی ہوتے ہیں، کچھ اوسط بھی ہوتے ہیں، کچھ جید بھی ہوتے ہیں، تو اب ایک کم آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کم آیا ہے وہ کون سا ہے، ردی ہے، جید ہے، اوسط ہے، وہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے جو اس پر جو تقسیم ہوگا، جو 10 جو تقسیم ہو رہے تھے وہ ثمن کیا ہے یہاں پر اس سے مجہول ہو جا رہا ہے، کیونکہ وہ 9 تو ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ 9 کا ثمن معلوم تب تک نہیں ہو سکے گا جب تک ہم کو 10واں بھی معلوم نہ ہو، اور 10واں جید ہے، ثمن ردی ہے، اوسط ہے، وہ نہیں معلوم ہے تو اس کا ثمن بھی معلوم نہیں ہو سکتا، تو یہاں ثمن مجہول ہو جانے کی وجہ سے کیا ہے، اگر 9 نکلے تو حاصل ہوگی، 11 نکلنے کی صورت میں مبی مجہول ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ بے کتنے پر ہوئی ہے 10 پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ نکلے کتنے 11، تو اب ظاہر ہے کپڑے میں ہر کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب مشتری یہ کہے گا کہ بھائی جو 10 ہیں 10 کے 10 مجھے اچھے دے دو، ہو سکتا ہے اس میں ایک ردی ہو، بائیں کہ نہیں وہ لے لو، ٹھیک ہے، تو اب 10 کون سے ہیں 11 میں سے وہ مجہول ہے، نبی مجہول ہے، تو اگر نبی مجہول ہوگی تو پھر کیا ہے یہ بے درست نہیں ہوگی، یہ منازع کی طرف لے جائے گی۔ وَلَوْ بَيَّنَ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا، ہاں اگر ہر کپڑے کا ثمن بیان کر دیا جائے کہ اس تھان میں، اس گٹھری میں 10 کپڑے ہیں اور ہر کپڑے کا 1 درہم، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جازا فی فصل النقصان بقدری، تو جائز ہے نقصان کے مسئلے میں اس کی مقدار میں، یعنی اگر گٹھری میں یہ کہا کہ 10 ہیں، 9 نکلی یا 8 نکلی، تو جتنا اس کی مقدار ہے اس مقدار کے ثمن کے اعتبار سے جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 10 کہا تھا اور 9 نکلی، تو 9 درہم کے بدلے میں کیا ہے بے درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس میں اختیار بھی رہے گا، جو کہ یہاں پر بھی پیچھے بیان ہوا کہ صفقہ بدل جاتا ہے، تو جب صفقہ بدل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اختیار حاصل ہو جاتا ہے مشتری کو۔ وَلَمْ يَجُزْ فِي الزِّيَادَةِ، لیکن زیادتی میں جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ کہا تھا کہ 10 درہم 10 کپڑے ہیں 10 درہم کی عوض میں اور ہر کپڑا 1 درہم کی عوض میں، اور 11 نکلے، ٹھیک ہے، تو 11 کے نکلنے کی صورت میں اس صورت میں بھی کیا ہے جائز نہیں ہوگا۔ اب نقصان کی صورت میں کیوں جائز ہو جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہے کہ نقصان اوپر جو مسئلہ تھا اس میں کیا ہے بے کیوں درست نہیں ہو رہی تھی جب کم نکلا تھا، کیونکہ ثمن کیا ہے مجہول تھا، ٹھیک ہے، 9 نکل رہی تھی تو ثمن مجہول ہوتا، لیکن یہاں پر ہر کپڑے کا 1 درہم تو بیان کر دیا ہے، تو 9 کپڑے کے کتنے ہوں گے 9 درہم ہو جائیں گے، اور ایک جو کپڑا نہیں ہے وہ 1 درہم ہی کا ہے، تو بتایا کہ جو نہیں ہے یہاں پر وہ 1 درہم کا ہے، اور جو بچے ہیں وہ 9 درہم کے، تو لہٰذا یہاں پر ثمن
کیا ہے مدھول نہیں ہو رہا ہے، تو کم ہونے کی صورت میں یہاں پر بے امام اعظم کے نزدیک درست ہو جائے گی۔ ہاں، زیادتی کی صورت میں یہاں پر پھر بھی جہالت باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ لجہالت العشرۃ المبیعۃ، جو 10 ہیں وہ 10 کون سی ہیں زیادتی میں، اس میں پھر بھی کیا ہے احتمال رہتا ہے، اگرچہ ہر ایک بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے 11واں جو کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو بے نہیں ہوئی ہے، 10 ہی میں ہوئی ہے، تو ان 11 میں سے 10 کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ردی میں، وہ بائع تو ردی دینے کی کرے گا، مشتری اچھے والی دینے کی کرے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے 11 کی صورت میں یا زیادہ نکلنے کی صورت میں بے نہیں ہوگی۔ وکیل ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لا یجوز فی فصل النقصان ایضا، کہ کمی کی صورت میں امام اعظم کے نزدیک یہاں پر بھی کیا ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ولیس صحیح یہ مسئلہ اور یہ قول کیا ہے مذہب درست صحیح نہیں ہے، مطلب اوپر والا ہی جو ہے وہی صحیح ہے۔ اب یہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ایک اپنے جو کمی والی صورت ہے اس میں بے درست ہے، انہوں نے ایک مسئلے پر قیاس کیا ہے جامع الصغیر کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں دیکھو ہو جاتی ہے تو نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بھی امام اعظم کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو کیا ہے رد کر رہے ہیں، دیکھیے بخلاف ما اذا اشترى ثوبین علی انہما حربیان فاذا احدہما مروی حیث لا یجوز فیہما وَإِن بَيَّنَا ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دیکھیے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب کوئی دو کپڑا خریدے اس شرط پر کہ دونوں حربی ہیں، حربی ایک ہرات ایک جگہ ہے، وہاں سے منسوب ایک کپڑا ہے، مثال اپنے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے سورتی کپڑا ہے، یہ ممبئی والا کپڑا ہے، کسی خاص جگہ کا کوئی مشہور کپڑا ہو، اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی حربی یہ دو کپڑے ہیں، اس شرط پر اس نے وہ دو کپڑے خریدے، پھر کیا ہوا فائدہ احدہما مروی، تو ایک ان میں سے مروی کپڑا نکلا، دوسرے جو جگہ ہے اس سے منسوب کپڑا نکلا، تو حیث لا یجوز فیہما، تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَإِن بَيَّنَا ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ دونوں کے ثمن بیان کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا ہو کہ بھئی یہ میں نے دو کپڑے خریدے، ان میں سے ایک کا 1 درہم اور دوسرے کا بھی 1 درہم، ہر ایک کا 1 درہم، ٹھیک ہے، تب بھی بے جائز نہیں ہوگی، کیوں؟ لأنه جعل القبول في المروی شرطا لجواز العقد في الحربی، کیونکہ اس لیے کہ مشتری نے مروی میں قبول کرنے کو بنایا ہے شرط، لجواز العقد فی الحربی، یعنی حربی کپڑے میں عقد جائز ہو جانے کے لیے اس نے کیا ہے مروی میں جو قبول کرنا ہے اس کو کیا ہے شرط قرار دیا ہے، یعنی حربی میں بے اسی وقت جائز ہوگی جبکہ کیا ہے اپنے مروی میں بھی کیا ہے بے کا قبول کرنا کیا ہے پایا جائے، ٹھیک ہے، وہ شرط فاسد، اور یہ شرط فاسد ہے، ٹھیک ہے، ولا قبول یشترط، اب اوپر والے مسئلے میں پھر کیا ہے فرق، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا قبول یشترط فی المعدوم، اور وہاں پر تو ایک پورا کپڑا ہی نہیں ہے، دیکھیے یہاں پر مروی اور حروی دو کپڑے تو ہیں، دیکھیے ان کا وصف بہت ہو رہا ہے کہ ایک حروی ہے ایک مروی ہے، دونوں حروی کہا تھا، تو اصل چیز تو یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اصل میں جو چیز ہے ایک چیز نہیں ہے، اس میں کیا ہے جو چیز ہے اس میں کیا ہے بے کے جواز کے لیے شرط قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اوپر والے صورت میں تو ایک کپڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نو پائے جا رہے ہیں، تو معدوم میں مشروط نہیں ہوتا ہے قبول کرنا، ٹھیک ہے، یعنی معدوم چیز میں کیا ہے وہاں پر اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو نہیں ہے، تو جس میں جو ہیں ان کو ان کے بے کے جائز ہونے کے لیے جو نہیں ہے ان میں بھی کیا ہے اس کے قبول کرنے کو بھی شرط قرار دیا جا رہا ہے، ایسا وہاں پر نہیں ہو سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ فص طرح کا، تو اس حالت میں دونوں مسئلے الگ ہوئے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دو کپڑے میں جس طرح سے بے نہیں ہوتی ہے اس طرح سے امام اعظم کے نزدیک اوپر والے مسئلے میں بھی کیا ہے کمی کی جائے صورت میں بھی بے نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، دونوں مسئلوں میں واضح فرق ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَىٰ أَنَّهُ 10 أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو 10 ونصف أو 9 ونصف،
قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ فی الوجہ الاول یأخذہ بعشرۃ من غیر خیار۔ دیکھیے، پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی کہ جتنا گز بیان کیا اس سے ایک کامل گز یا زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، اب اگر نصف گز زیادہ یا کم ہو جاتا ہے جو عقد کے وقت طے ہوا تھا اس سے، اس صورت میں اختلاف ہیں، اور مسئلہ کیا بنے گا اس کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَلَوِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا وَاحِدًا، ایک کپڑا مشتری نے خریدا، عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ، اس شرط پر کہ وہ 10 گز کا ہے، تو كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْہَمٍ، اور ہر گز ایک درہم کے بدلے میں ہے۔ اب نکلا کیا؟ فائدہ ہوا عشرۃ ونصف، 10.5 نکلا، او تسعۃ ونصف، یا 9.5 نکلا، یعنی آدھا گز زائد نکلا یا آدھا گز کم نکلا۔ تب دیکھیے، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی الوجہ الاول، پہلی صورت میں جب آدھا گز زیادہ نکلا، یأخذہ بعشرۃ من غیر خیار، وہ بغیر اختیار کے زیادہ جو ہے اس کو بھی 10 درہم سے لے لے گا، یعنی 10.5 پورا لے لے گا، درہم اس پر 10 ہی لازم ہوں گے، اور اس میں اختیار نہیں ہوگا کہ چاہے تو خریدے چاہے تو نہ خریدے۔ وفی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں یعنی 9.5 نکلنے کی صورت میں، یأخذہ بتسعۃ ان شاء، 9 درہم کے عوض میں اس کو خرید لے، 9.5 کو، انشاء اگر چاہے، یعنی یہاں پر اسے اختیار ہے، کمی کی صورت میں اسے اختیار ہے، چاہے تو 9 درہم میں خرید لے، چاہے تو بے فاسد کر دے۔ دیکھیے، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یأخذہ فی الوجہ الاول بأحد عشر ان شاء، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو 11 درہم میں جو ہے وہ خرید لے 10.5 گز، لیکن اس میں اختیار، وہ کہتے ہیں کہ انشاء اختیار ہے اسے، چاہے تو نہ بھی خریدے۔ وفی الثانی یأخذہ بعشرۃ ان شاء، اور دوسرے صورت میں یعنی جب 9.5 نکلا تو اس صورت میں بھی اسے اختیار ہے، چاہے تو 10 درہم میں خرید لے، یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ آدھے گز کو 1 درہم کے برابر میں لا رہے ہیں، اس کی بھی دلیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وقال محمد رحمہ اللہ فی الاول یأخذہ بعشرۃ ونصف ان شاء، وفی الثانی بتسعۃ ونصف ویخیر، امام محمد کہتے ہیں کہ بھئی 10 درہم میں وہ 10.5 گز لے لے اگر چاہے تو، یعنی اختیار ہے اسے، چاہے تو نہ خریدے، اور دوسری صورت میں یعنی کم ہونے کی صورت میں 9.5 درہم میں خرید لے، اس صورت میں بھی اسے اختیار حاصل ہے۔ تو 3 مسئلے ہو گئے امام اعظم کے نزدیک، جب 10.5 نکلا تو 10 درہم میں اسے خریدنا پڑے گا، اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، منع نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اور جب کم نکلا ہے، 9.5 نکلا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک چاہے تو 9 درہم میں خرید لے، لیکن اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ بے فصل بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک 10.5 کو 11 درہم میں اور 9.5 کو 10 درہم میں خریدے، اختیار ہے، بے فصل بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ امام محمد کے نزدیک 10.5 کو 10.5 درہم میں، 9.5 کو 9.5 درہم میں خریدے، اس میں بھی دونوں صورتوں میں ان کے اختیار ہے چاہے نہ خریدنے کا۔ اب دیکھیں امام محمد کی دلیل پہلے دے رہے ہیں کہ انا من ضرورت مقابلت الذراع بالدراہم مقابلت نصفہ بنصفہ فیجرا علیہ حکمها، کہہ رہے ہیں کہ من ضرورت مقابلت الذراع بالدراہم، یعنی اوپر دیکھیے کیا کہا کہ ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے، یعنی گز کو درہم کے مقابلے میں لایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر گز کو ہر 1 درہم کے مقابلے میں ہے۔ تو جب ایک گز کو 1 درہم کے مقابلے میں لایا جائے تو اس کی یہ ضرورت کے طور پر یہ ہے کہ مقابلۃ نصفہ بنصفہ، کیونکہ دیکھیے 1 درہم ہوتا ہے، اس میں پاؤ حصہ بھی ہوتا ہے، نصف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور
पौना भी होता है उसमें। तो एक दिरहम एक गज के है तो जाहिर है आधा दिरहम आधे गज के मुकाबले में आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा फयुजरा अलैहि हुक्मुहा, तो जो हुक्म है उसका हुक्म क्या है, उस पर जारी किया जाए, यानी मुकाबले का हुक्म निस्फ में भी जारी होगा, ठीक है। तो जिस तरह से एक गज एक दिरहम के मुकाबले में है, तो इस तरह निस्फ गज क्या है, निस्फ दिरहम के मुकाबले में होगा, ठीक है। तो लिहाजा वो क्या है, 10 दिरहम और आधा दिरहम, आधा 10 गज और आधा गज ज्यादा है, तो 10 के मुकाबले में 10 दिरहम और आधे गज के मुकाबले में आधा देगा। लेकिन जो कि सफ़का मुख्तलिफ हो चुका है तो उसे इख्तियार दोनों सूरतों में हासिल होगा। इमाम अबू यूसुफ भी की दलील तो सेम टू सेम है, कह रहे हैं कि वाले अभी यूसुफ रहिमहुल्लाह अन्नहु लम्मा अफरदा कुल्ल दिराइन बिबदली, कहते हैं कि जब उसने हर गज को बदल के साथ जिक्र किया, यानी हर गज को एक दिरहम उसका बदल बयान किया। नज़ला नज़ला कुल्लु दिराइन मंजिलता सौबिन अलाइदतिन, तो गज वैसे तो आप जानते हैं कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो वस्फ है, असल नहीं है। लेकिन जब उसने हर गज को एक दिरहम के बराबर बदल के साथ जिक्र किया तो वो गज क्या है, असल की हालत में आ गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हर गज क्या है, एक कपड़े की मंजिल में आ गया अलाइदा, यानी अब जो 10 गज तो हैं, आधा गज भी जो बयान किया है क्या है, वो आधा गज भी क्या है, एक कपड़े के मुकाबले में आ गया है, ठीक है। वक़दिन तकसा, और हालांकि वो क्या है, थोड़ा अगरचे वो क्या है, निस्फ गज है, वो आधा गज है, तो लिहाजा वो एक गज, क्योंकि फिर वो समन वस्फ के मुकाबले में समन नहीं होता है, ठीक है। तो इस एतबार से वो जो निस्फ गज है वो क्या है, उसके एतबार से वो एक दिरहम उस पर लाजिम हो जाएगा। तो वो पूरा निस्फ गज ही क्या है, पूरा एक कपड़े के मंजिल में आ गया है। तो लिहाजा अगर 10.5 है तो अब वो आधा गज भी एक कपड़ा ही, एक अलग से कपड़ा ही समझा जाएगा और उसको एक दिरहम देना पड़ेगा। वाले अभी हनीफता रहिमहुल्लाह अन्ना ज़िराअ वस्फुन फिल असली, ये इमाम आजम की दलील पहले भी आ चुकी है कि ज़िरा यानी गज ये असल में वस्फ होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, व इन्नमा अखदा हुक्मल मिकदार बिशर्त, लेकिन जब गज के साथ शर्त लगा दी जाए तो वो मिकदार की क्या है, हुक्म इख्तियार कर लेता है, ठीक है। जैसा कि इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया और पीछे भी मसला गुजरा है कि जब उसके मुकाबले में दिरहम बयान कर दिया जाए हर गज के मुकाबले में, तो वो मिकदार की हैसियत हासिल कर लेता है, वो असल बन जाता है। और उस हर असल के मुकाबले में क्या है, वो जो दिरहम जो बयान किया जाता है, बदल जो बयान किया जाता है, वो उसके मुकाबले में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इमाम आजम यहाँ से फर्क कर रहे हैं कि वह हुआ मुक़य्यदुम बिज़्ज़िराई, लेकिन जो दिरहम बयान किया गया है इस सूरत में वो क्या है, ज़िरा के साथ मुक़य्यद है, यानी एक दिरहम एक ज़िरा के मुकाबले में है। फ़इंद अदमिही, और अगर एक ज़िरा न के मुकाबले में एक दिरहम ना है और ऐसा न हो तो आदल हुक्म इलल असली, तो चूंकि शर्त नहीं पाई गई तो हुक्म वापस असल की तरफ आ जाएगा। मतलब क्या है कि ज़िरा वापस वस्फ बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 11 कपड़े निकलते पूरे तो हम मानते कि भाई एक गज के मुकाबले में एक दिरहम पूरा होगा, लेकिन जीरा तो यहाँ आधा ही है, तो लेकिन वो आधा क्या है, वो असल के जो पहले मंजिल में आ सकता था वो क्या है, बस वापस हो गया, ठीक है। तो लिहाजा ये कहते हैं कि क्या है, क्योंकि अब यहाँ पहली सूरत में इमाम आजम के नज़दीक 10.5 ही लेना जरूरी है, इख्तियार नहीं है, और वो 10 दिरहम में लेगा, ठीक है। तो जाहिर है उसमें इख्तियार इसलिए नहीं है कि मुश्तरी को कोई इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है, ज्यादा उल्टा उसको मिल रहा है, और मुश्तरी चूंकि पहले से ही बेच रहा है तो उसकी रिजा उसमें पहले से ही पाई जा रही है, तो लिहाजा पहली सूरत में इसको कोई नुकसान नहीं है। जबकि दूसरी सूरत में इसको क्या है, सफका तफरीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको 10 खरीदने थे और निकल रहे हैं 9.5, तो लिहाजा दूसरी सूरत में अगर वो 9 दिरहम में चाहे तो खरीदे, उसका इख्तियार रहता है, ठीक है। और जो इन्होंने बयान किया, ठीक है, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने, तो इनका जवाब वही हमारी दलील है कि भाई क्या है, यहाँ पर ये जो निस्फ है वो क्या है, जीरा है ही नहीं, ठीक है। निस्फ जीरा, निस्फ ये आधे को पूरा, जो जीरा लफ्ज है उस तो पूरा इतलाक नहीं होता है,
لہذا اس کے مقابلے میں ایک درہم نہیں آ سکتا ہے۔ وکیلا فی الکرباس الذی لا یتفاوت جوانبہ، ابھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ایسے کپڑے میں ہے، ٹھیک ہے، الذی لا یتفاوت جوانب، جس کے کیا ہے جوانب یعنی جو چاروں جانب کی جو گز ہوتا ہے وہ کیا ہے اس میں ڈفرنس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا سوری، جس میں ڈفرنس کیا ہے، جس کے چاروں جوانب میں ڈفرنس ہو تو اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو ابھی تین اختلاف گزرے، وہ اس کپڑے کے میں مسئلہ ہے جس کے چاروں جانب کیا ہے الگ الگ ہوں، تو ظاہر ہے اس کو کیا ہے اگر وہ الگ کرے گا کاٹے گا تو وہ کیا ہے اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ فی القرباس الذی لا یتفاوت جوانبہ، ایسا کپڑا ہے کہ کیا ہے جس کے جوانب یعنی جس کے چاروں اور سے جو وہ کپڑا ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، تو لا یتیب للمشتری ما زاد علی المشروط، جو شرط ہے اس سے زیادہ مشتری کو لینا کیا ہے اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی اب وہ 10 درہم میں 10.5 نہیں خرید سکتا ہے ایسے کپڑے میں جو کیا ہے مطلب جس کے جو چاروں جانب ہے وہ جو کیا ہے ڈفرنس نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو آدھے کو کاٹ سکتے ہیں الگ سے، جبکہ اگر چاروں جوانب الگ الگ ہوں تو پھر کیا ہے اس کو کاٹنا اس کو کاٹنا کیا ہے نقصان دے گا۔ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْمَوْزُونِ، تو گویا کہ ایسا کپڑا جس کے جوانب متفاوت نہیں ہوتے الگ الگ نہیں ہوتے وہ وزنی چیز کے مقابلے میں ہو گیا، تو جس طرح سے گیہوں والا مسئلہ پڑا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک جو کفیز ہے وہ 1 درہم کے بدلے میں ہم ایک ڈھیر ہے اس میں سے کوئی بھی ایک کفیز سے ایک کیا ہے درہم کی عوض بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے جتنے بھی ڈھیر میں جتنے بھی گیہوں ہوں گے وہ سب ایک جیسے ہی ہوں گے، کوئی بھی کفیز کہیں سے بھی لے لو کوئی فرق نہیں آئے گا، حیث لا یضرہ الفصل، کیونکہ ان کو کیا ہے الگ الگ کرنے میں کوئی کیا ہے ضرر نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قالوا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے مشائخ نے کہ یجوز بیع الذراع منہ، اسی وجہ سے ایسا کپڑا کہ جس کے جوانب متفاوت نہ ہو ایسے کپڑے میں سے بے زرا کی بے جائز ہے، یعنی ایسے زرا کی بے جو معین نہ ہو، جس طرح سے گیہوں کے ڈھیر میں سے اگر کوئی یہ بے کرے کہ بھئی 1 گز 1 کفیس 1 درہم کے بدلے میں متعین نہیں کرے کہ یہ ہے تو بھی بے جائز ہے، کیونکہ پورا کا پورا ڈھیر ایک جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے، گیہوں تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور اس اگر کپڑا بھی ایسا ہے کہ بھئی کہیں سے بھی آپ 1 گز کاٹو کپڑا پورا ایک جیسا ہی ہے، آگے پیچھے اس کا جو بھی ہے ڈیزائن وغیرہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو ایسے میں بھی اس طور پر بیع کرنا جائز ہے اگرچہ وہ معین نہ کرے۔